السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بھی آدم کی اولاد کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ان سے یہ سوال نہ کر لیا جائے۔ یعنی ہر ایک آدمی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوالات کرے گا۔ ان میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری ہے، اور خاص کر کے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ مال کیسے کمایا، پھر وہ مال کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد اس سے آخری سوال، پانچواں سوال جو ہوگا اس کے علم کے تعلق سے ہوگا۔ جتنا کچھ وہ جانتا تھا اس میں سے عمل اس نے کہاں تک کیا ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ معزز سامعین و سامعات، میں اور آپ بحیثیت ایمان والا، بحیثیت مومن ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس سے خوف سے بھری ہوئی ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی قدم ہمارا آگے بڑھے گا، اس وقت میں ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہونا ہے کہ اگر یہ اچھائی کے راستے میں ہے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، اگر برائی کے طرف، گناہ اور معصیات کے طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا بھی ملے گی، اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ بندے مومن کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف میں رہ کر کے زندگی گزارنا۔ جو کچھ بھی باتیں ہم کریں گے، جو کچھ باتیں ہم سنیں گے، جو کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، جو کچھ حرکتیں ہم کریں گے، چاہے اسے دنیا کے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان اللہ سمیع بصیر۔ تو کوئی بھی حرکت ہماری اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر قول، ہر فعل اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ما لدیہ من قول الا رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا، جو بھی باتیں اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ اسے لکھ کر کے رکھتا ہے اس کو۔ تو خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو حضوری ہوگی، وہاں جو سوالات ہوں گے، اس کے تعلق سے بتایا۔ تو میرے اور آپ سے اللہ تعالیٰ ان سوالات میں سے بہت سارے سوالات کرے گا۔ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ ہماری صبح کیسی گزری، ہمارا شام کیسے گزرا، ہمارا دن کیسے گزرا، کیا نیکیوں میں گزرا یا بدماشیوں میں گزرا۔ اللہ کے ہاں سوال ہوگا ہمارا، اس لیے ہم اللہ سے ڈر کر کے ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ نیکیوں میں گزارے، اچھے کاموں میں گزارنے کی فکر کرے۔ خاص کر کے جوانی کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب عمر کے بارے میں پوچھے گا تو سب اس میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ میں اور آپ جس قدم پر چل رہے ہیں،
تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ہماری جوانی کی زندگی خاص کر کے اللہ کے عبادات میں گزارے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ مالداروں کے تعلق سے ہوگا کہ وہ مال کیسے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں جو سوال ہوگا میرے اور آپ سے ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، وہ علم کے بارے میں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سیکھا اور سکھایا، اس کے تعلق سے ہم نے کہاں تک عمل کیا۔ میں اور آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کے کاموں میں مصروف ہیں۔ جو حدیثیں، جو آیات میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں عمل اگر نہ کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال ہوگا تم نے بہت کچھ پڑھا لیکن عمل کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گرفت سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، جو کچھ بھی باتیں، جو کچھ بھی آیات، جو کچھ بھی حدیثیں ہم پڑھیں گے، وہ آیات اور حدیث کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے عملی نمونہ پہنائے، ہم سب سے پہلے اس پر عمل کرے، اس کے بعد دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دلائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ کر کے چلے جائے، سند لے لے، سرٹیفکیٹ لے لے، اچھے نمبر لے لے، ممتاز نمبرات سے کامیاب ہو جائے، علم ہمارے پاس بہت سارا ہو لیکن عمل نہ ہو، تو پھر اللہ کے ہاں ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے لیکن وہ جو کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، یہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ خلاصہ کلام، ہماری زندگی کو صحیح راہ میں گزارے، ہمارے لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے عبادات میں گزارے، اللہ کو ڈر کر کے زندگی گزارے، اور جو کچھ علم ہم پڑھتے ہیں اس علم پر عمل کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، سوالات سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب